حضرت ادریس علیہ السلام اللہ رب العزت کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی جو اس وقت کوفے کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق آپ مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ بائبل کے مطابق آپ کا نام زوک تھا۔ آپ حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یارد، والدہ کا نام برکانہ تھا اور بیوی کا نام معادنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متوشلخ تھا۔ امام قرطبی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان کا نام اخنوخ بن یارد بن مہلائیل بن انوش بن قینان بن شیس بن آدم علیہ السلام ہے۔ امام سیوطی آپ کا حلیہ مبارک اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام گندمی رنگت، مناسب قد، خوبصورت چہرہ، چوڑا اور بھرا ہوا سینہ، مضبوط بازو، سرمئی آنکھیں، ستواں ناک، باوقار گردن، شیریں مقال، سنجیدہ اور متین شخصیت کے حامل تھے۔ چلتے ہوئے نظریں نیچی رکھا کرتے، تفکر آپ کا شعار تھا، علم و حلم میں ممتاز تھے۔ جبکہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ کے جسم مبارک پر بال کم اور سر پر زیادہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک پر ایک سفید نشان تھا جو برس کا نہیں تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ابتدائی تعلیم اپنے جد امجد حضرت شیس علیہ السلام سے حاصل کی۔ تمدن اور معاشرت کے قوانین آپ ہی نے وضع کیے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ 2 سورتوں میں موجود ہے، جن میں سے ایک سورہ مریم اور دوسری سورہ انبیاء ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں آپ علیہ السلام کے 2 اوصاف صداقت اور نبوت کا ذکر ہے اور ساتھ ہی آپ کو آسمان کی طرف اٹھانے کے واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جبکہ سورہ انبیاء کی آیت 85 اور 86 میں حضرت اسماعیل اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بھی صبر کرنے والا اور قرب الہی کے لائق بندوں میں شمار کیا گیا ہے۔ معارج النبوہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف بعثت نبوت کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے سفر آخرت فرمانے کے بعد لوگ ایمان سے برگشتہ ہونے لگے۔ قابیل کی اولاد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر نکاح کا سلسلہ ختم کر دیا اور شدید برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے چند آدمیوں کو برائیوں سے بچنے کی تلقین کی اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا درس دیا۔ ان سب لوگوں نے آپ کی تصدیق کی۔ اس طرح 7 آدمی اسی خدا شناسی میں آپ کے ہم نوا ہوئے۔ بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 70 ہو گئی اور اس کے بعد 700 تک پہنچ گئی اور پھر 1000 ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ ان 1000 میں سے 100 منتخب اور باصلاحیت افراد میرے ساتھ آ جائیں۔ ان 100 افراد میں سے آپ نے 70 منتخب فرمائے اور پھر ان 70 میں سے صرف 10 کا انتخاب کیا اور 10 میں سے بھی صرف 7 منتخب افراد کو ساتھ لے کر آپ آبادی سے باہر تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ میں بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں، تم سب آمین کہنا تاکہ اللہ رب العزت مجھے عبادت کا صحیح طریقہ تعلیم فرما دے۔ ان حضرات نے جنگل میں آ کر اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر پھیلا دیے اور اس وقت تک دعائیں کرتے رہے جب تک وہ بارگاہ ایزدی میں مستجاب نہ ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے 30 صحیفے نازل فرمائے جن میں احکام الہی لکھے ہوئے تھے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔